اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ آل عمران کا تعارف آپ کے سامنے تفسیر قرآن کے ضمن میں پیش کیا گیا تھا۔ عیسائیوں کا موقف توحید کے بارے میں کیا ہے، آج وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کلمۃ اللہ روح اللہ جیسے الفاظ وارد ہوئے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خصوصی تعلق ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بیٹے اور نائب ہیں۔ اللہ نے ان کو تصرف کا اختیار دے رکھا ہے، اس لیے ان کو پکارنا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو تندرست کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر سکتے تھے، مٹی کے بے جان پتلے میں پھونک مار کر اسے جاندار بنا دیتے تھے، اور گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتا دیتے تھے کہ اس سے معلوم ہوا کہ وہ متصرف، مختار، کارساز اور غیب دان تھے۔ ہمیں اپنے اکابر کی کچھ ایسی عبارتیں ملتی ہیں جن میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عبارت اور پکار کا حکم دیا تھا، اسی وجہ سے ہمارے بڑے ان کو مشکلات اور حاجات میں پکارتے تھے، اور ہم بھی اپنے اکابر کی تقلید کرتے ہیں۔ حضرت مریم کے پاس ہر وقت بے موسم کے پھل موجود رہتے تھے، حالانکہ ان کو یہ پھل کوئی بھی لا کر نہیں دیتا تھا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ صاحب اختیار نہیں، وہ جب چاہتی بے موسم کے پھل، فروٹ اور میوے حاصل کر لیتی تھیں، اس لیے مشکلات اور حاجات میں ان کو پکارنا چاہیے۔ حضرت زکریا کے گھر میں ان کے انتہائی بڑھاپے کے زمانے میں بیٹا پیدا ہوا، جبکہ ان کی بیوی بھی اولاد پیدا کرنے کی قابل نہیں تھی، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو اختیار اور تصرف حاصل تھا، اور وہ کارساز تھے، تبھی تو بیٹا پیدا کر لیا۔ اس صورت میں عیسائیوں کے ان شبہات کا جواب دیا گیا۔ پہلے شبہ کا جواب والذی انزل علیک الکتاب، اس میں دیا گیا کہ یہ الفاظ متشابہات میں سے ہیں، اور ان کا حکم یہ ہے کہ ان کی تعویلات محکمات کے مطابق کی جائے، اور ان کی تعویل سمجھ میں نہ آئے تو زیادہ بحث کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ اس پر اس قدر اجمالی ایمان کافی ہے کہ ان سے اللہ کی جو مراد ہے وہ برحق ہے۔ دوسرے شبہ کے جواب میں سورت کے 5 رکوع میں فرمایا گیا کہ مٹی سے پرندہ پیدا کرنا، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو صحت مند کرنا، مردوں کو زندہ کرنا اور بعض غائب چیزوں کی اطلاع دینا، یہ سب اللہ کے حکم سے معجزے کے طور پر تھا۔ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی طاقت یا قدرت کا کوئی دخل نہیں تھا، کیونکہ معجزات صرف اللہ کے حکم سے اور اس کی قدرت سے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں، ان کا ظاہر کرنا انبیاء کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یہاں پہلے 4 کاموں کے ساتھ بإذن اللہ کی قید لگائی، اور 5ویں کام کے بعد فرمایا ان فی ذلک لآیۃ لکم، مطلب کہ سارے کام محض اللہ کے حکم سے بطور معجزہ ظہور پذیر ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کا اس میں کوئی کمال یا دخل نہیں تھا۔ نیز حضرت عیسیٰ نے خود اپنی قوم سے فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدو، یعنی میرا اور تمہارا معبود، پروردگار اور کارساز اللہ ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، اسی کو پکارو۔ انہوں نے کبھی بھی لوگوں سے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب اور کارساز ہوں، لہذا جو خود اللہ کو اپنا کارساز مانتا ہو وہ اوروں کا کارساز کیسے بن سکتا ہے؟ اللہ نے فرما دیا کہ قوم کے شر سے محفوظ رہنا حضرت عیسیٰ کے اختیار میں نہیں تھا یا قبضے میں نہیں تھا۔ ان تمام باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مالک، مختار، متصرف و کارساز نہیں تھے، اس لیے ان کی عبادت اور ان کو پکارنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس شبے کے جواب میں حضرت عیسیٰ نے خود ان کو یہ تعلیم دی تھی کہ ان کی عبادت نہ کی جائے، بلکہ اللہ نے یہ جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرما کر اسے کتاب و حکمت عطا کرتا ہے اور اسے دعوت توحید کو عام کرنے کا حکم دیتا ہے، تو پھر یہ ناممکن ہے کہ پیغمبر اپنی رسالت و نبوت کے تقاضوں اور اللہ کے احکام کے خلاف توحید کی اشاعت و تدریس کے بجائے شرک کی تلقین و تبلیغ کرنے لگے، اور اللہ کی عبادت اور پکار کے بجائے اپنی عبادت و پکار کی تعلیم دے۔ چنانچہ جو شرکی کلمات اللہ کے سچے رسول عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب کیے گئے ہیں وہ سب غلط ہیں، یہ سب جھوٹ ہیں جو عیسائیوں کے بڑوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ لگا دیے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس سے بری ہیں۔ یہ بات آیت نمبر 79 اور 80 کے اندر بیان کی گئی۔ چوتھے شبے کے جواب میں فرمایا گیا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم میووں اور پھلوں کا موجود ہونا ان کے اپنے قبضہ اور اختیار میں نہیں تھا، بلکہ یہ میوے اللہ نے حضرت مریم کو اظہار کرامت کے دور میں عطا کیے تھے۔ اور 5ویں اعتراض کے جواب میں ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت زکریا نے بیٹے کے لیے اللہ سے التجا کی تھی اور دعا کی تھی، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کو بیٹا عطا کیا، اور حضرت زکریا کو اس امر پر کوئی اختیار اور تصرف حاصل نہیں تھا۔
تو انشاءاللہ اگلے جو ان کے اعتراضات ہیں ان کے جوابات کل کی ویڈیو میں دیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.